ज़मानत जा असकलम मिरहा राजपूत किस्त नंबर 54। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें। जिस थाली में खाया उसी थाली में थूक दिया, वो उस पर झपटा कि ज़रगाम हनीफ ज़दा हो गया। सारी हिम्मत रेज़ा रेज़ा करती निकल गई। लाला, आप गलत समझ रहे हैं। खुश्क लबों पर ज़बान फेर कर उसे तर किए वो हिम्मत मुश्तमा किए बोला, मैं गलत समझ रहा हूँ और जो तुमने किया है वो ठीक है। तुम्हें पता है ना हवेली के माहौल का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो चीख रहा था। ज़रगाम का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ने लगा। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने क्या किया। बाकी अल्फाज मुँह में ही दब कर रह गए कि वहाज ने एक जस्त में उसे झटकते दूर किया। ज़रगाम गिरता गिरता बचा। लाला, मैं बीबी जी से सच्ची मोहब्बत। वो निगाहें चुराए बोल रहा था, मगर वहाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। खामोश ज़रगाम। हाथ की हथेली ज़रगाम की तरफ उठी। अगर मोहब्बत करते थे तो मुझे बताते, ये छुप छुप कर क्यों मिलते थे। उसका खून खौल रहा था। ये सोच सोच कर हवेली की बेटी पर कबीले वालों को नाज था। अगर वो ही ऐसी हरकत करेगी तो हवेली के मर्द सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने मोहब्बत तो कर ली थी, लेकिन कबीले में दो मोहब्बत करने वालों का मिलना बहुत मुश्किल था। ना जाने अब उनकी किस्मत में लिखा क्या था। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूँगा ज़रगाम कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। उसके लहजे में शिकवा था। ज़रगाम का दिल कट कर रह गया। वहाज की आंखें गैर शनासा हो चुकी थी। ज़रगाम को तकलीफ होने लगी। लाला। वो मुड़ गया। ज़रगाम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुका। उसका सर फट रहा था ये सोच सोच कर कि अनुष उनके हाथों से निकल गई थी। वो ये किस रास्ते पर चल पड़ी थी जहाँ कोई मंजिल ही नहीं थी। धप धप कदमों से जीने उतरते मुसलसल अपनी गर्दन मसलने लगा। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। नसें फटने को तैयार थी कि वो गुस्से के आलम में हवेली से निकल गया। दूसरी तरफ अलीहा अपना दुपट्टा संभालती तेज तेज कदमों से चलती हुई ऊपर छत पर आ गई, लेकिन छत तो खाली थी। उसे ताज्जुब हुआ, दोनों कहाँ गए। ज़रगाम भी चला गया। अलीहा पूरी छत का राउंड लगाती हुई वापस जीने उतरने लगी। हवेली की मर्द है, ज़रा सी मोहब्बत को अपनी गैरत का मसला बना लेंगे। हंकारा भरती वो अपने कमरे में आई तो वो वहाँ भी नहीं था। मोहब्बत ही तो की है। अनुषा ने कौन सा हवेली से भाग गई है। वॉशरूम और चेंजिंग रूम में चेक करती वो कमरे से निकली। कहीं ज़रगाम की हड्डियां पसलियां तोड़ने तो नहीं चला गया। एक पल उसे समझ न आई कि वो वहाज को कहाँ ढूंढे। हर बार वो उसे ढूंढता था, आज अलीहा उसे ढूंढ रही थी। फिर अगले ही पल उसके जहन में ख्याल आया कि कहीं वो ड्राइविंग करने तो नहीं निकल गया, क्योंकि वो जब भी गुस्से में होता सड़कों की धूल छाटता रहता। उसी ख्याल के तहत वो गैराज का रुख कर गई। वो गैराज से गाड़ी निकाल रहा था कि अलीहा उसकी गाड़ी के सामने आ गई। वहाज ने तेज़ी से ब्रेक पर पैर रखा। गाड़ी उसके घुटनों के पास जाती रुकी। तुम्हारा दिमाग ठीक है अलीहा? वो चिल्लाया। सीट बेल्ट के बावजूद उसे झटका सा लगा। नहीं, बस एक तुम्हारा ही तो दिमाग ठीक है। आंखें छोटी करते उसे घूरती हुई वो फ्रंट सीट की जानिब बढ़ी। हैंडल पर हाथ रखे डोर खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। इसे खोलो। वो हैंडल को घुमाती चली गई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वहाज ने उसकी साइड का शीशा नीचे उतारा। अलीहा ने देखा उसकी पेशानी की रगें खतरनाक हद तक उभरी हुई थी। चेहरा लाल सुर्ख था। तुम इस वक्त गाड़ी में क्या कर रहे हो? विंड पर थोड़ा नीचे को झुकती वो उल्टी पड़ी। सवाल मैंने किया है। वो ज़ब्त के मराहिल तय करने लगा। अब अलीहा उसका ज़ब्त आजमाएगी। जवाब तुम दोगे। उसने शहादत की उंगली से इशारा वहाज की सिमत किया। कमरे में जाओ। वहाज ने एक गहरी सांस खींची। लहजा रौबदार था।
तुम आधी रात को कौन सी माँ से मिलने जा रहे हो? अलीहा ने तीखी नजर से उसे देखा। वहाज ने अपना सर थाम लिया। काश कि वो 2 मिनट लेट आती। अलीहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो तैश में आते बोला। वो उसे बख्शती क्यों नहीं थी? अलीहा की भवें सिकुड़ गई। वो सिर्फ अनुशे की वजह से उससे मुखातिब थी, वरना वो अपनी नाराज़गी भूली नहीं थी। वहाज, तमीज़ से बात करो। कड़े तेवरों से उसे देखे अलीहा ने उंगली उठाए कहा तो वहाज के तासुरात पल भर में बदले। अलीहा मेरी जान, अंदर जाओ और जाकर सो जाओ। दबी दबी आवाज़ अपना गुस्सा अंदर ही कहीं दबाए वो बोला। अलीहा ने उसकी पेशानी पर मौजूद पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें देखी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो खुद घर बैठी रहती है और उनके शौहर बाहर अय्याशी कर रहे होते हैं। उसे हर हाल में वहाज के साथ जाना था और वहाज उसे ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि गुस्से में वहाज बहुत तेज़ ड्राइविंग करेगा। अलीहा, मैं राउंड पर जा रहा हूँ। वहाज ने उसे टालने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन वो ढीठ मिट्टी से बनी थी। अगर उसने कह दिया कि वो साथ जाएगी तो मतलब जाएगी। सब मर्द ऐसे ही कहते हैं। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। मैं भी साथ चलूंगी। अलीहा ने दुपट्टा उतारे दोबारा अच्छे से खुद पर ओढ़ा कि इतनी देर में वह लॉक खोल दे, मगर उसने ना खोला। खोलो इसे, वो हुक्म बोली और आंखों ही आंखों में उसे चबाने लगी कि वहाज को ना चाहते हुए भी बीवी के हुक्म की बजावरी करनी पड़ी। वो जानता था कि वो हद दर्जाड़ियल है, अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। वहाज ने लॉक खोला तो वो डोर खोलती हुई अंदर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवेली की दहलीज से निकल गई। आधी रात को तुम्हें कौन सा दौरा पड़ गया है? वो हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। 3 के करीब वक्त था। सड़कें खाली थी। अलीहा बाहर देखने की बजाय उसकी तरफ मुड़ गई। वहाज ने कोई जवाब न दिया। वो अपनी ही सोचों में गुम था। अच्छा, अब तुम जवाब भी नहीं दोगी? सीने पर बाजू बांधे वो आईब्रो झुकाकर उसे खा जाने वाली नज़र से घूरने लगी, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स ना आया। वो स्टीयरिंग पर गिरफ्त जमाए ड्राइव करता रहा। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अलीहा ने उसका बाएं बाजू पकड़कर पूरा का पूरा हिला दिया। वह आज का अफकार करशी करशी होता बिखर गया। उसे अनुशे और जमान की फिक्र सताने लगी थी। मुंह पर उंगली रखकर बैठो, वहाज ने उसे डपट दिया। अलीहा का दिल चाहा उसके बाल नोच दे, मगर जब्त के सिवा वो दोनों कर भी क्या सकते थे। लो, रख ली। अब बताओ इतने गुस्से में क्यों हो? मुंह पर उंगली रखे भी वो नॉन स्टॉप बोल सकती थी। वहाज ने 2 पल सर पीछे टिकाए, आंखें मीच कर खोली। वो अलीहा को नहीं बताना चाहता था और वो खुद जिक्र नहीं छेड़ना चाहती थी। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला ताकि अलीहा खामोश हो जाए। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो वहाज का दिमाग न खाए। क्यों? मैंने क्या तुम्हारी बहन लगाई है? बहन भगाई है? उसकी ज़बान बेइख्तियार थी। कभी कभी चुप भी कह देती, कभी कुछ भी कह देती थी। बोलने से पहले सोचती ही नहीं थी, और उसकी ये ना सोचने की आदत पर वहाज ने गर्दन चटकते उसे सख्त निगाहों से देखा। एक पल अलीहा अंदर तक लरज़ गई, मगर वो डरती थोड़ी न थी वहाज चौधरी से। बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लिया करो। इस दौरान गाड़ी की स्पीड और तेज़ हो गई। अलीहा ने महसूस किया गाड़ी उसके मूड के हिसाब से चल रही थी। उसका पारा हाई होता तो स्पीड हाई हो जाती, वो थोड़ा नॉर्मल होता तो स्पीड खुद ब खुद कम हो जाती। अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ भी आई ना तो मैं तुम्हें चलती गाड़ी से फेंक दूंगा। वहां ने उसे वार्निंग दे दी। उसे अब खुद पर इश्तियाल चढ़ रहा था कि वो उसे क्यों साथ ले आया है। वो उसे मज़ीद गर्म करने के सिवा और कर ही क्या रही थी। तुम क्या फेंकोगे? मैं खुद ही कूद जाती हूँ। वो पलटी और चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया कि उसके इस पागलपन पर वहाज ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अलिया उसके कंधे से जा लगी। वहाज ने बटन दबाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता लॉक भी हो गया।
اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے کہو، میں تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ پوری قوت سے اس پر چلایا۔ علیحا نے مذاق ہی سمجھ لیا تھا۔ ان کی گاڑی ہوا میں اڑ رہی تھی، اگر وہ گر جاتی پھر؟ علیحا اس کے کندھے سے ٹکرائی تو اسے یوں لگا جیسے کسی جلتے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ وہ آگ میں سلگ رہا تھا۔ وحاش، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی۔ علیحا نے آج سے پہلے اس کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ علیحا تو کیا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کی بہن نے جو قدم اٹھایا تھا وہ نسلیں تباہ کر سکتا تھا، ان کا نام مٹی میں ملا سکتا تھا، اور اگر بابا سائی کو پتہ چلا تو وہ انوشے کو زندہ زمین میں بھی دفن کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے اپنے اصولوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں تھا۔ قبیلے میں لڑکی کی پسند کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور انوشے اس گناہ میں گڑ چکی تھی۔ وحاش کو فکر تھی وہ انوشے اور زرگام کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ انوشے کو تو وہ بعد میں کچھ کہیں گے، پہلے وہ بندوق کی گولی سیدھی زرگام کے سینے میں اتاریں گے۔ یہ سوچ ہی اسے گھٹن زدہ لگ رہی تھی۔ علیحا، میرا سر پھٹ رہا ہے، وہ کلس رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ گاڑی روکو۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ وحاش نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ وحاش، میں نے کہا گاڑی روکو۔ وہ انتہا کی سیریس تھی۔ وحاش نے سنسان سڑک کے کنارے پر گاڑی روکی۔ گاڑی سے اترو، ایک کے بعد دوسرا حکم دیا گیا۔ علیحا، وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ وحاش، گاڑی سے اترو۔ علیحا نے ڈور ان لاک کا بٹن پریس کرنا چاہا، مگر وحاش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اتر رہے ہو یا نہیں؟ علیحا نے اسے برفیلی نظروں سے دیکھا کہ وحاش کو صبر کا گھونٹ بھرتے گاڑی سے اترنا پڑا۔ پیچھے بیٹھو، تیسرا حکم ہوا۔ تم ڈرائیو کرو گی؟ بیک ڈور کھولے وہ پیچھے بیٹھا، مگر اسے یاد آیا کہ علیحا کو تو ڈرائیو ہی نہیں کرنا آتا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، اس پر تبصرہ کیے۔ علیحا نے بٹن دبایا تو سیٹ خود بخود پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اور تم زج بہت کرتی ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ سیٹ پیچھے ہوئی تو علیحا نے بھی رخ بدلا، اس کی طرف پورا مڑے۔ وہ تھوڑا سا اٹھی اور بیک پر آ گئی۔ جگہ دے، اب کیا آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں؟ وہ سر نیچے کیے کھڑی تھی۔ وہاں سائیڈ ہوا کہ علیحا اس کے بغل میں جا بیٹھی۔ تھوڑا کم پھیل کر بیٹھا کرو۔ وہ اس کے باڈی بلڈر والے وجود کو تنبیہ کر رہی تھی کہ وہاں سر جھٹکتا ہوا پیچھے ہوا، آنکھوں سے ٹیک لگائے سر رکھتے ہی آنکھیں موند لی۔ اب علیحا تو اس کی سمجھ سے باہر تھی، اسے سکون دینے کی بجائے الٹا اسے بے سکون کر رہی تھی۔ وحاش، میری گود میں سر رکھو۔ ٹک کر بیٹھے اس نے اپنا آرگنزا کا دوپٹہ اتارا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ دوپٹہ سیٹ پر رکھے اس نے اپنی شرٹ صحیح کی اور وحاش کو پیشکش کی، جس پر آنکھیں کھولے۔ وحاش نے اسے ایسے انداز میں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، بخش کیوں نہیں دیتی مجھے تم؟ یہ آج جو میں تمہیں مفت میں مل رہی ہوں نا، پورا رمضان تم میرے پہلو کو ترسو گے۔ اس نے صاف کہہ دیا۔ وہ اس کے اتنے نخرے نہیں دیکھنے والی تھی۔ اگر وہ آج اسے سویٹلی بات کر رہی تھی تو یہ بھی اس کا احسان تھا۔ وحاش نے سر خم کیے چپ چاپ اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ بحث نہیں چاہتا تھا، اس میں اس وقت مقابلے بازی کی ہمت نہیں تھی۔ علیحا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور دھیرے دھیرے سے اس کی پیشانی پر انگلیاں چلانے لگی۔ وحاش نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی گود نصیب سے ملتی تھی اور ابھی اسے سکون کی اشد ضرورت تھی، ورنہ اس کا دماغ ابل رہا تھا۔ اس کی رقص کرتی انگلیاں وحاش کے اندر تک سرشاری بھرنے لگی۔ ایک پل وہ ریلیکس ہوا، وہ اتنا ریلیکس ہوا کہ ہر سوچ ذہن سے چلی گئی۔ اگلے 10 منٹ تک علیحا آرام آرام سے اس کا سر دباتی رہی۔ وحاش کی درد کم ہو گئی۔ صرف تم ہو جو مجھے سکون دے سکتی ہو۔ اس نے علیحا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی انگلیاں وحاش کے سلگتے ہونٹوں کو چھونے لگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ ایک ایک انگلی کا بوسہ لے رہا تھا۔ علیحا کو گدگدی سی ہونے لگی۔ پہلے سے بہتر۔ آنکھیں کھولے وحاش نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا
اور اسے خود پر جھکا لیا کہ علیحہ کا چہرہ وحاج کے چہرے کے قریب تر ہو گیا۔ وحاج نے بے حد نرمی سے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی تھوڑی پر رکھے تو علیحہ کے پورے وجود میں کرنٹ سی لگ گئی۔ وحاج جب حویلی واپس چلے، وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، لیکن وحاج نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا جس کو وہ اپنے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑا سا اور سکون دے دو۔ اس کا لہجہ بھیک مانگنے والا تھا۔ علیحہ کے ہونٹ سل چکے تھے۔ وہ کیا کہے؟ وہ اتنے پیار سے فرمائش کر رہا تھا کہ علیحہ سے انکار نہ ہو سکا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وحاج نے رخ بدلا اور اس کی کمر سے ہاتھ گزار لیا۔ اس کا چہرہ اب علیحہ کی طرف تھا، اس کی بیلی کے نزدیک، کہ اس کی گرم تپش بھری سانسیں علیحہ کو اپنے اندر تک آتی محسوس ہوئی۔ وحاج نے اسے تھوڑا آگے کو ڈھکیلا اور اس کے پیٹ میں منہ دے لیا۔ ایک دم علیحہ کی آنکھیں بھگ سے کھلی، کپڑے کے باوجود اسے وحاج کے ہونٹوں کا لمس اپنی جلد پر محسوس ہو رہا تھا۔ وحاج، آج ہماری پہلی سحری ہے، واپس چلے۔ وہ اسے زیادہ پھیلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہم سحری باہر کریں گے۔ وہ سحری کے وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے بھی تنہائی چاہیے تھی۔ وہ دور نہ ہٹا تو علیحہ کو اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا پڑا۔ 4 بج گئے ہیں، سحری کرنے چلیں؟ وہ کافی حد تک اسے پرسکون کر چکی تھی۔ اب ایک غنودگی ہی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی۔ وحاج نے اس کی گود سے سر اٹھایا، اس کی پیشانی چومی اور بیک ڈور کھول کر باہر نکلتے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ پیچھے ہی بیٹھی رہی۔ وحاج کی خوشبو اسے اپنے آس پاس سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس شہر میں تھی کہ 15 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ باہر نکلا، علیحہ کا ہاتھ تھاما اور ہوٹل میں انٹر ہو گیا۔ سحری آرڈر کی اور اس دوران وہ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ علیحہ اس کا دھیان بھٹکا چکی تھی۔ آرڈر آیا تو وہ لوگ کھانا کھانے لگے۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ رہتے تھے کہ وحاج اپنی پیشانی مسلے پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالنے لگا۔ تم سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ علیحہ کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا، سانس بند ہونے لگتی تھی۔ سکون ملتا ہے اسے پینے سے۔ وہ چاہتا تھا اس کی جو دماغ کی تاریں ہل چکی تھی وہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے، اسے سوچ سوچ کر ہلکان نہ ہونا پڑے۔ تم نے بھی کہا تھا کہ تمہیں صرف میں سکون دیتی ہوں۔ وحاج نے سگریٹ لبوں کے درمیان دبا لی تو علیحہ نے اس سے کچھ وقت پہلے کی صدر یاد کروائی جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شکر، وہ مسکرایا تو صحیح۔ ہاں، لیکن سگریٹ کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگا لی۔ علیحہ نے اپنی کرسی تھوڑا اور پیچھے کھینچ لی تاکہ اس سے اٹھتا زہریلا دھواں علیحہ تک نہ پہنچ سکے۔ پھینکو سگریٹ، تم یہ نہیں پیو گے۔ ابھی اس نے ایک کش لیا ہی تھا کہ علیحہ نے برا سا منہ بناتے اپنا دوپٹہ اپنے ناک پر رکھ لیا۔ نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا تم اس عادت کو ختم کر سکتی ہو؟ وہ کش پر کش لے رہا تھا۔ سگریٹ ہمیشہ اس کا سٹریس کم کرنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن اس نشے کو لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ علیحہ نے شانے اچکایا۔ عادتیں مرتے دم تک نہیں چھوٹتی تھی۔ پھر وہ کیسے ختم کر سکتی تھی جب وحاج خود نہیں چھوڑنا چاہتا تھا؟ تم مجھے اپنا جام پینے دو، میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کیا کہہ رہا تھا علیحہ کو سب سمجھ آ رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ وحاج جو چاہتا تھا کیا وہ ملنا اتنا آسان تھا؟ اس کی راکھ میرے ہونٹوں کی آگ کو بجھاتی ہے۔ ایش ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے جوتوں پر گر رہی تھی۔ ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے دوسری عادت اپنانی پڑتی ہے۔ اگر تم میری ہونٹوں کی آگ بجھا سکتی ہو تو لو، میں ابھی پھینک دیتا ہوں۔ وحاج نے سگریٹ ہوا میں اچھالا تو علیحہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پورا سگریٹ پیا بھی نہیں تھا کہ پھینک دیا۔ علیحہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس نظریں چراتی ہی رہ گئی۔ بصارت دھندلائی ضرور تھی، مگر نظر وہی آ رہا تھا جس پر اسے یقین نہ آیا۔ وہ 2 قدم آگے چلی۔ اسے یہ سب آنکھوں دیکھا دھوکا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تصویریں
چاروں والز پر تصویریں ہی تصویریں لگی تھیں اور وہ سب تصویریں جانان کی تھیں۔ وہ بار بار آنکھیں مسل رہی تھی مگر کچھ بھی بدل نہیں رہا تھا۔ آنکھیں حیرت سے کئی حد تک پھیل گئی تھی۔ اس کی تصویریں ذریعام کے پرائیویٹ روم میں کیا کر رہی تھی؟ یہاں تو علیحہ کی تصویریں ہونی چاہیے تھی نا۔ وہ تصویریں ویسی کی ویسی ہی تھی جیسے نظر آ رہی تھی۔ سامنے وال پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جس نے ساری دیوار کو کور اپ کر رکھا تھا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی اس دیوار کے نزدیک آئی۔ ہونٹ واہ والے انداز میں پھیل گئے۔ نگاہوں کے سامنے اس کی تصویر تھی، 2 سال پرانی تصویر، جہاں پبلک پارک میں وہ علیحہ سے ملنے آئی تھی۔ اس کی سائیڈ سے تصویر کھینچی گئی تھی، چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ پیروں کو چھوتی لمبی فراک میں ملبوس تھی، گود میں ہاتھ رکھے اس نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا۔ وہ شاید رو رہی تھی کیونکہ اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ اس کے کھلے بال جو اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے، وہ تب کمر تک تھے۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کے بالوں کا کلر واضح نہیں ہوا تھا بلکہ مکس سا ہو گیا تھا۔ ایک دم وہ ماضی کے شکنجے سے باہر نکلی، تھوڑا سا مڑی تو اگلی نگاہ ہی دوسری دیوار پر پڑی۔ اس بار باقاعدہ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پوری دیوار پر فریم تھے جن میں ایک ہی تصویر تھی، وہی سائیڈ پوز والی، لیکن اس دیوار پر جو تصویریں لگی تھی وہ کچھ تو پینٹ کی گئی تھی اور کچھ اسکیچ کی گئی تھی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے وہ تھوڑا آگے گئی تو دروازے کے سامنے والی دیوار جو گلاس کی تھی اس کے آگے سوئمنگ پول تھا، ایک بڑا سا سوئمنگ پول۔ وہ تھوڑا اور پلٹی تو ساتھ والی دیوار پر نظر پڑی جہاں کچھ لکھا گیا تھا، شاید علیحہ کا نام بھی لکھا تھا۔ جانان نے دیکھا تھا ابھی جانان۔ وہ پڑھتی کہ بیک وقت اس کی نظر تھوڑا آگے پڑے کینوس پر گئی جس پر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ جانان نے ہاتھ بڑھایا اور ایک جست میں کپڑا ہٹا دیا کہ اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں بھی اس کی ہی تصویر تھی، اس کے چہرے کی تصویر، لیکن چہرہ ظاہر نہیں تھا، صرف گلابی رنگ کے ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے، باقی چہرے کے خد و خال پینٹ نہیں کیے گئے تھے۔ اس بار وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ کب کی تصویر ہے اور اس تصویر پر صرف اس کے ہونٹ ہی کیوں نظر آ رہے ہیں جس پر اتنی بار رنگ بھرا گیا تھا کہ گلابی رنگ کی تہ سی جم گئی تھی۔ یہ سب تو میری تصویریں ہیں، جانان نے ہم کلامی کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کیا ہے۔ وہ تصویر جانان کی ہے اور وہ محبت علیحہ سے کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کون دھوکے میں تھا، ذریعام یا جانان؟ وہ 2 قدم پیچھے کو ہٹی، ذہن بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکا تھا کہ اس کے پیر کے نیچے کوئی چیز آئے، لیکن وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ رینگتی ہوئی پانی میں جا گری۔ شاید وہ کوئی رنگ تھی۔ جانان یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی اور سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑی اندر جھانکنے لگی۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہاں مت آنا۔ کسی کی بھاری مردانہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو جانان ہاپ کر رہ گئی۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ کنارے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کا پیر مڑا اور وہ پیچھے کی سمت گرنے لگی، مگر عین وقت پر کسی مضبوط سہارے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیا۔ اس کی اچانک یہاں آمد پر وہ سہم سی گئی تھی۔ پہلے ہی دماغ ماؤ سا ہو رہا تھا کہ اب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، وہ تو سو رہا تھا، پھر یہاں کب آیا؟ یہ میرا پرائیویٹ روم ہے، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا۔ ذریعام یک ٹک سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو پول اور ذریعام کے درمیان اٹکی سی ہوئی تھی۔